فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، چنانچہ اس کو سجایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، زیور وغیرہ پہنایا گیا، اور سارے لوگ، رشتہ دار، سہیلیاں، دوست، احباب اسے دیکھ کر خوش ہونے لگے اور کہا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو، کیا خوبصورت لگ رہی ہو۔ سب اس کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگے اور سب رشتہ دار، دوست، احباب خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مگر اس لڑکی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سنے نہیں سبھی؟ ان کو ہی بھول گئی؟ پھر سنو، اس لڑکی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، وہ غمزدہ تھی، وہ پریشان تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو خوش نظر نہیں آ رہی؟ اس لڑکی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی تم سب تو مجھ سے خوش ہو اور میرے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہو، مجھے پسند کر رہے ہو، مگر میں اس فکر میں ہوں جس کے لیے مجھے سنوارا جا رہا ہے، میرا شوہر، اگر وہ مجھے پسند نہ کرے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اس بات کی فکر دامنگیر ہے جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہوں، پریشان ہوں۔ ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ اس لڑکی کو جس قدر احساس تھا، ہمیں وہ اللہ کے بارے میں اگر حاصل ہو جائے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم سے ہمارا خالق اور مالک راضی ہو، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی گزارتے ہیں، ہم دوسروں کے خوش ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ساری دنیا ہماری عبادت سے خوش ہو جائے، ہمارے علم سے خوش ہو جائے، اور ہمارے کسی کردار سے خوش ہو جائے، اور ہمارے کیریکٹر سے خوش ہو جائے، مگر خدا تعالیٰ ہماری عبادت اور ریاضت کو پسند نہ کرے اور کہہ دے کہ تیری عبادت مجھے پسند نہیں ہے، تو کیا بنے گا؟ اس لیے دنیا والوں کی تعریف پر خوش ہونا نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ خوش ہو جائے تو پھر ساری دنیا ناراض ہو جائے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی کو حدیث میں کہا گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے سامنے بسا اوقات دو آپشن آ جاتے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرو، اللہ کو ناراض کرو، اللہ کو خوش کرو، دنیا والوں کو ناراض کرو۔ دو آپشن کبھی نہ کبھی آ ہی جاتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں۔ اس وقت ایک جوان مرد مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرے، دنیا والوں کو ناراض کرے۔ اور آپ جو نیو جنریشن ہیں ان کے حساب سے اگر بات کہی جائے تو آپ کے سامنے ہمیشہ آپشن ہے، گرل فرینڈ کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو۔ دو آپشن ہیں، گرل فرینڈ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ نہیں کر رہی تو میں جھوٹ بول رہی سر، خوش کسے رکھی؟ خوش گرل فرینڈ کچھ رکھی سر، اور شادی شدہ ہے تو بیوی کو خوش رکھا، اللہ کو خوش نہیں کر رہا۔ بیوی کو خوش رکھنا ہے لیکن شریعت کے دائرے میں، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ LCD لا کو لگاؤ، اتنا بڑا موبائل دلاؤ، اس میں سب خوش نہیں کرنا، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر کے اسے خوش کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ناجائز امور کا مطالبہ کرنے والی بیوی کی بات ماننا حرام ہے۔ جب بیوی کی بات ماننا حرام ہے تو گرل فرینڈ تو وہ بھی حرام ہے، پہلے ہی سے حرام ہے گرل فرینڈ رکھنا۔ ارے جائز سمجھ کے کیا؟ یہ جو آج عشق و معاشقے کی وبا پھیلی ہے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمارے جو بچے اور بچیاں اس میں مبتلا ہو گئی ہیں، یاد رکھو، کان کھل کر سنو، شادی سے پہلے کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے، تو اب اندازہ لگاؤ تمہیں جو جو کر رہی وہ کیسے حلال ہو گیا، اندازہ لگاؤ۔ اسلام
تمہاری عزتیں اور تمہاری عفتیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تمہیں پاک دامن اور صاف شفاف کیریکٹر والا رکھنا چاہتا ہے، اور تم ہو کے ان مغربی کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جن کو ماں بہن کی تمیز نہیں، بہو بیٹی کی تمیز نہیں، اس کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یہ پسندہ پسندی، عشق و معاشقہ، محبت اور محبوب محبوبہ، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف اعلان کیا، کوئی عورت تمہیں پسند آ جائے، کوئی لڑکی تمہیں پسند آ جائے، اگر تم شادی کے قابل ہو فوراً خطبہ بھیجو، خطبہ نہیں خطبہ، خطبہ پڑھ ڈالیں گے بعد میں، جب وہ پسند ہے گھر کے گھر کو خطبہ پڑھ ڈالتا، خطبہ بھیجو۔ عربی میں خطبہ کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ بول کو بھیجنا، پیغام بھیجنا، ایک میسج دینا بابا کو۔ کس کے بابا کو؟ چھوکری کے بابا کو ایک میسج دینا کہ میں آپ کی دختر نیک اختر سے عقد نکاح میں بندھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ وہ بابا دیکھے گا کیا میری بچی اور اس کا جوڑا صحیح رہے گا، وہ تفتیش کرے گا، تحقیق کرے گا، مناسب ہوگا تو ہاں کہے گا۔ ہاں کہنے کا بھی اختیار ہے، نہ کہنے کا بھی اختیار ہے۔ ہاں ہو گئی تو فبیہا و نعمت، نہ ہوئی تو منہ پہ کالی پوچھ لے گا، آ جاؤ، کیا کر سکتے ہیں زیادہ۔ اچھا، اب مسئلہ بگڑتا کہاں سے معلوم؟ لڑکی پسند آ گئی، خطبہ بھیجتا نہیں، پہلے اسے پٹانے پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی عمر نکال دیا، اس کے خیالات میں کمزور ہو رہا ہے۔ کیسا کمزور ہو رہا وہ بولتا نہیں میں اس وقت، نہیں سمجھ میری بات؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے کھو کھو کر کھوکھلا ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ 60-65 کلو کا تھا، 45 کا ہو گیا۔ کیسے ہوا بھائی؟ اس کی یاد میں، اس کی فراق میں، اور اس کے درد میں، اس کے عشق میں، اس کے محبت میں ایسا ہو گیا۔ ورجنل میٹر الگ رہتا ہے، وہ مجھے معلوم، دیکھنے والوں کو نظر آتا واہ کیا سچی محبت ہے۔ اس زمانے میں سچی محبت کا لفظ استعمال کرنا محبت کی توہین ہے، سچے عشق کا لفظ بھی استعمال کرنا، یہ جملہ استعمال کرنا بھی عشق کی توہین ہے۔ شہوت ہے شہوت۔ اگر محبت اور عشق سچے ہوتا تو خدا کی قسم شادیوں کے بعد 1.5 2 مہینے 15 دن میں خلا طلاق نہیں ہوتی۔ 7-8 سال لائن مار کو شادی ہوا کرتے۔ ایک کیس آیا ہمارے پاس، ہمارا میٹر کہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، 8 سال سے ہمیں کس میں تھے، کیا کی بولے وہاں، ریلیشن میں تھے، ریلیشن میں تھے، اس کے بعد شادی ہوئی، 1.5 مہینہ بھی ہوا نہیں، خلا اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ یہ تھی محبت؟ یہ محبت کو اور عشق کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں یہ محبت نہیں، شہوت ہے بس۔ ایک نشہ ہوتا ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، جب وہ اتر جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ شادی سے پہلے ہی اس کے ویک پوائنٹس اس کے ہاتھ میں، اس کے ویک پوائنٹس اس کے ہاتھ میں۔ اگر میری صلاح مانو تو میں نوجوانوں کو یہ رائے دوں گا، ارینج میرج بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے، بڑے جو بزرگ احباب ہوتے ہیں اپنے تجربے سے رشتے طے کرتے ہیں اور ایک نیا جوڑا بناتے ہیں۔ اگر صحیح عقل والا شوہر ہو، صحیح عقل والی عورت ہو، لڑکی ہو، تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے 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 آدھی زندگی گزار دیں گے۔ سمجھنے میں ایک 15 سال نکل گئے، اور پھر جب ایک دوسرے کو سمجھ گئے اور متفق ہو گئے سمجھ کر ایک دوسرے کے عادات پر اور ہیبٹس پر اور ایک دوسرے کے اخلاق پر متفق ہو گئے،
تو پھر دوسرا جو پیریڈ آئے گا وہ محبت کا ہوگا، پھر ایک دوسرے کو حقیقی محبت ہو جائے گی، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ ہاں یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی سٹپنیاں نہ ہوں، الگ سے رہتی نہ ہو، کارن کے ویسا نہیں رہا تو انہیں اس کے ساتھ چلتا، انہیں اس کے ساتھ چلتا، ایک سے 10 جس کے چکر آ رہتی، اس کی ایک زندگی بھی ایک کے ساتھ بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب آج کے احوال ہیں، اس لیے میں سب کو یہ سجیشن دوں گا، یہ رائے دوں گا، یہ صلاح مشورہ دوں گا کہ ارینج میرج میں اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ لو میرج میں نہیں رکھا، اور تم اسلام کی فطرت کے خلاف جا کر بھی لو، 1 سال 2 سال پہلے بولتے تھے، اب تو 1 مہینہ 2 مہینہ۔ تو اس طرح کے یہ جو میٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی فطرت کے خلاف ہم لوگ جا کر شادی بیاہ رچانا چاہ رہے ہیں، جو کبھی نہ کبھی ٹوٹے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم صاف ہے، شفاف۔ پسند آ گئی لڑکی، والد سے خطبہ بھیجو، پیغام بھیجو، اللہ نے اگر اس میں خیر رکھا ہے تو رشتہ ضرور ہوگا، پوری دنیا مخالف ہو گئی تو بھی رشتہ ضرور ہوگا۔ اگر اللہ نے اس میں خیر نہیں رکھا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تمہیں کوئی نہیں ملا سکتا۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا بھی چاہیے، اس کو ماننا بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بنایا ہے، ہمیں صرف اس کا انتظار کرنا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے تک وہ ضرور آ جائے گی۔ خود سے کوشش کر کے جوانیاں برباد مت کرو، بس خلاصہ اتنا ہی ہے۔